آنے کے بعد اپنے آپ ہر ایک کو نہ صرف بھارت کو بلکہ ہمیں بھی اپنی جو آرمی اسٹیبلشمنٹ ہے نا وہ اچھی لگنے لگ گئی کہ کتنے اچھے لوگ ہیں. مطلب بے شک انہوں نے جو ہے وہ 4 جنگیں ہاری ہوں, بے شک انہوں نے جو ہے ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہو, بے شک انہوں نے یہاں پہ ڈکٹیٹرشپ کی ہو, لیکن عمران خان کے آنے کے بعد ہمیں یہ لوگ بہتر لگنے لگ گئے کہ بہرحال وہ حال پھر بھی نہیں کیا جو عمران خان 4 سال میں کر کے چلے گئے. تو شاید یہ وجہ ہے کہ سب کو اب بہتر لگ رہے ہیں اور لوگوں کو لگ رہا ہے, بلکہ ہمارے دوست جو ہیں میجر صاحب وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ جی اگر کوئی بچا سکتا ہے تو آرمی ہی بچا سکتی ہے, تو کسی حد تک وہ بھی ٹھیک ہوں گے. لیکن بات ساری یہی ہے جو آپ بات کر رہے تھے کہ کہاں سے شروع کیا جائے, تو بھائی کہیں سے بھی شروع کریں گے اگر کسی چیز کو انہیں ٹھیک کرنا ہے, ملک کو کسی طرف لے کے جانا ہے اور کوئی پوزیشن ملک کی بنانی, کیونکہ بہت سے لوگ اب تھوڑے سے ہوپ فل ہو گئے, اور جس میں میرے خیال ہے طارق فتح صاحب بھی شامل ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ پہلے امید نہیں تھی لیکن اب تھوڑی سی امید ہو گئی ہے, اور تھوڑا سا سٹیبل اور تھوڑا سا جو ہے نا ایک طرح سے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوا پاکستان جو ہے وہ میرے خیال ہے پوری دنیا کے لیے ہی بہتر ہوگا. تو جہاں سے مرضی یہ لوگ شروع کریں, لیکن کچھ تو کام سٹارٹ کریں. سب سے پہلے تو اپنے جو دماغوں میں ایک بات بٹھا رکھی ہے کہ ہمارا کبھی کسی سے کمپٹیشن ہے, ہمارا کبھی بھارت سے, کبھی بنگلہ دیش سے, کبھی کسی سے, جس دن یہ چیز چھوڑ دیں گے اور صرف اپنے آپ سے کمپٹیشن کریں کہ اگر ایک منتھ انہوں نے اچھا کر لیا ہے تو اس سے نیکسٹ جو ہے اس سے بہتر ہونا چاہیے, اپنے آپ کے ساتھ ہی کمپٹیشن رکھے پاکستان تو بہتر ہوگا, اور شاید تبھی ہم کچھ آگے بھی بڑھ پائیں گے. ایگزیکٹلی آرزو یہ ہے کہ ہمیں پرانی چیزوں سے آگے بڑھنا پڑے گا, اور اس کے لیے شاید ٹائم بھی چاہیے اور بہت ساری محنت بھی چاہیے. کام ہوگا تو اس پہ ہم آگے بڑھ سکتے ہیں, ادروائز ہم اسی کے ساتھ چمٹے رہیں گے تو میرے خیال میں آگے بڑھ نہیں سکتے. اور یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ آپ سم ٹائم یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کسی چیز کو اپنے ساتھ ڈریگ کر رہے ہوتے ہیں, تو ایک حد تک تو آپ ڈریگ کر سکتے ہیں, لیکن وہ آپ کی جو سپیڈ ہے یا آپ کی انرجی ہے وہ اس ڈریگنگ کی وجہ سے آپ کی کم ہو جاتی ہے. نارملی ہائکنگ میں یا پھر اس طرح کی چیزوں میں اگر بہت زیادہ آپ نے وہ اپنے سے زیادہ ویٹ اٹھایا ہوا یا کوئی چیز آپ جسے کہتے ہیں کہ جانا بھی ہے آپ نے آگے بڑھنا بھی, اور ساتھ ساتھ میں کوئی چیز آپ کے ساتھ جسے کہتے ہیں کہ رگڑتے ہوئے آپ اس کو آگے لے کے جاتے ہیں, تو اس سے مشکل ہو جاتی ہے. یہ پاکستان کی بھی حالت ہے اور یہ ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں سے ہٹ کر اپنی ڈیولپمنٹ کی طرف بات کریں. 2-3 کمنٹس آئے ہیں. ایک تو بھائی صاحب کہہ رہے کہ آگے عمران بنائے گا نیا پاکستان. پتا نہیں بھائی, یہ آپ کو مبارک ہو اگر آپ کو کوئی نیا لگتا ہے, ہمیں تو یہ پرانا ہی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, ایک تو یہ ہو گئی. دوسری بات, ایک دوست نے کمنٹ کیا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جو کڈنیپنگ ہوئی تھی, ایک کرنل بیگ صاحب تھے, بیسیکلی ہی از اے منسٹر آف جی بی گلگت بلتستان, تو ان کو بابو سر ٹاپ سے کڈنیپ کیا گیا تھا, اور آج جو ہے وہ بالکل وہ ریلیز کیے گئے ہیں, اور انہوں نے میڈیا سے بات بھی کی کہ یار میری گاڑی خراب ہو گئی, تو وہاں سے کچھ لوگ مجھے لے کے چلے گئے تھے, اور وہ یہ ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ آپ جو ہے ایسا کریں کہ ہمارے کچھ لوگ جیلوں میں ہیں یعنی جی بی کے, اور ان کو آپ چھوڑ دیں. یہ کنڈیشن تھی اور کچھ اور چیزیں بھی انہوں نے بولی تھی. تو ایسا نہیں, یہ خبر بالکل صرف یہ ہوتا ہے کہ ایک شو کے اندر جتنی میکسیمم چیزیں ہو سکتی ہے وی آر ٹرائنگ ٹو کور دیٹ, تو اس وجہ سے باقی کوئی نہیں ہے. خیر آرزو کا کمنٹ بھی اس پہ کریں گے. وہاں پہ عمران خان صاحب کی حکومت ہے اور بیگ صاحب ان کے کیبنٹ کے منسٹر ہیں جو رہا ہوئے ہیں. لیکن خیر عمران خان صاحب کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہوتی ہیں. آرزو کہہ رہی تھی کہ یار عمران خان صاحب کی وجہ سے اب ہمیں وہ لوگ بھی اچھے لگنے لگے تھے جو اس سے پہلے شاید نہیں ہوتے تھے. یہ بات صحیح, اور ہم نے اس طرح کی حالت کبھی خیر دیکھی بھی نہیں تھی. ہم پاکستان کی ہسٹری کو اگر اٹھا کے دیکھ لیں 1947 سے 2022 تک, تو عمران خان صاحب نے تو اخیری کر دی. اچھا, خان صاحب اس وقت آج انہوں نے پولیس بھیجی ہوئی تھی انٹیریئر منسٹر کو اریسٹ کرنے کے لیے. سر اسلام آباد میں پنجاب پولیس کہتے ہیں جی انٹیریئر منسٹر کو گرفتار کر لیں. اچھا, جسے کہتے ہیں سینٹر اور باقی پروونس کے بیچ میں ایک عجیب قسم کا تماشا جو ہے وہ لگا ہوا ہے. آرزو کیا کرنا چاہتی ہے حکومت یا یہ باقی لوگ, یہ عمران خان, کیونکہ عمران خان کو یہ بات پتا تو چل گئی کہ ایک تو الیکشن نہیں ہونے والا بہت جلد, اور دوسری بات یہ کہ شاید اب ان کو یہ بات بھی کلیئر ہوگی کہ اب دوبارہ وہ پرائم منسٹر بننے والے بھی نہیں ہیں. کیا کہیں گے؟ ایسے ہی چل رہا ہے. کبھی جو ہے وہ پنجاب کی طرف سے جو ہے یہاں پہ فیڈرل جو منسٹرز ہیں ان کو اریسٹ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے,
کبھی یہاں سے جو فیڈرل منسٹری بیٹھی ہوئی ہے وہ کہتی ہے کہ جی پنجاب سے یا کہیں سے کسی کو اریسٹ کر لیا جائے. یہی تماشا چل رہا ہے. اور ان میں سے کسی کو بھی اتفاق کی بات ہے کہ کسی کو بھی اس وقت یہ نہیں دکھ رہا کہ جو کنٹری ہے اس کی کیا حالت ہے, جو فلڈ ہے اس کی کیا حالت ہے, جو لوگ وہاں پر موجود ہیں ان کی مدد کریں یا کوئی اپنے لیے کام کریں, اپنے ملک کے لیے کچھ کام کریں, اس کے بجائے ایک دوسرے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. خان صاحب کو اچھے سے معلوم ہے کہ اس وقت جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا ہے اور ابھی وہ کچھ بھی کر لیں وہ بھی واپس آتے ہوئے دکھائی فی الحال نہیں دے رہے. تو بھائی تھوڑا سا آرام کر لیجئے. اگلی گورنمنٹ نے کون سا 5 سال رہنا ہے, یہ بھی ایسے ہی آئیں گے 3 سال کے بعد 4 سال کے بعد ان کو بھی دوبارہ سے ہٹا دیا جائے گا. اور یہ کہنا کہ نہیں اب سیاست سے کوئی تعلق نہیں رہا, اس اسٹیٹمنٹ پہ ظاہر ہے کوئی بھی یقین نہیں کر رہا. کسی بچے کو بھی کہیں گے تو وہ یقین نہیں کرے گا. تو اس لیے یہ لوگ بھی 3 سال کے لیے 4 سال کے لیے دوسری گورنمنٹ جو آئے گی یعنی الیکشن کے بعد وہ ایسے ہی ہوگی. تو میرے خیال ہے عمران خان کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے, لیکن شاید وہ اس لیے ڈر گئے کہ ان کو یہ خطرہ ہے کہ ان کو اریسٹ نہ کر لیا جائے, اور وہ تو کبھی جیل گئے نہیں. اب زرداری صاحب ہوں یا مریم نواز ہوں یا نواز شریف صاحب ہوں یا کوئی ایون جب بے نظیر بھٹو صاحبہ ہوا کرتی تھی تو بے نظیر بھٹو شہید جو ہے وہ بھی جیلوں کے چکر کاٹ چکی ہیں اور سبھی نے کیا ہے. شیخ رشید صاحب تو کہتے ہیں کہ جی میں تو بچپن سے جا رہا ہوں, تو وہ تو کہتے ہیں میرا سسرال ہے. تو ظاہر ہے عمران خان صاحب کبھی جیل نہیں گئے اور ایک خطرہ عمران خان کو اس کا بھی ہے. اور ظاہر ہے جو اپنی گورنمنٹ میں اپنے دور میں وہ لوگوں کے ساتھ کرتے رہے تو اس کا کچھ نہ کچھ رزلٹ تو بھگتنا پڑے گا. اب یہاں پہ سب لوگ کوئی آسمان سے اترے ہوئے اوتار تو بیٹھے ہوئے نہیں ہیں کہ دوسرا کچھ بھی کرے اور یہ آگے سے کہیں گے کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں. ظاہر ہے جہاں جس کو موقع ملے گا وہ اپنے بدلے نکالے گا. تو اس بات سے بھی شاید یہ لوگ خوفزدہ ہیں. اور ایک چیز اور بھی چل رہی ہے کہ شاید اس طرح سے کر کے اسٹیبلشمنٹ یہ دکھانا چاہتی ہے کہ یہ دیکھیے یہ ہیں وہ پولیٹیکل پارٹیز جن کو آپ لانا چاہتے ہیں, یہ ہیں وہ پولیٹیکل پارٹیز جو آپس میں ہی لڑتی رہتی ہیں اور جن کو صرف کرسی کا ہی شوق ہے اور دوسرا کوئی کام یہ نہیں کرتے. یہ الیکشن جیتنے کے بعد اپنے حلقوں میں جاتے تک نہیں ہیں کہ وہاں پہ کیا حال ہے. آج بھی کراچی کی نیوز جو آ رہی تھی اس میں یہی کہا جا رہا تھا کہ جو موٹر بائک چلانے والے ہیں ان میں مختلف قسم کی جو ہے وہ ان کو خاص طور پہ جوائنٹس میں اور ہڈیوں میں اس قسم کی ان کو پرابلمز آ رہی ہیں. تو وہاں پہ ہر سڑک ایسی ہے, ہر روڈ ایسی ہے جہاں پہ گڈھے ہیں, کوئی روڈ بھی ایسی نہیں جو صحیح رہ گئی ہو. تو obviously لوگ آہستہ آہستہ سے ایک طریقے سے یہ بھی ایک شاید تھراپی ٹائپ کی کوئی چیز ہے جو اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے کہ ہوتے ہوتے جیسے ابھی لوگ تعریف کرنا شروع ہو گئے اسی طریقے سے زیادہ لوگ تعریفیں کرنا شروع ہو جائیں گے اور آخر میں لوگ ہی ہاتھ جوڑ کے کہیں گے کہ جی ان سے ملک نہیں چل رہا تو فوج ہی واپس آ جائے. اور پھر فوج کہے گی کہ جی ہم کیا کریں, لوگ تو ہمارے پیچھے پڑ گئے, ہم نے تو بڑی کوشش کی, ہم تو الگ بھی ہو گئے تھے, ہم نے تو یہ کیا, ہم نے تو وہ کیا. لیکن یہ بے وقوف پولیٹیشینز جو ہیں یہ آپس کے جھگڑوں میں یہ اور ایک نیا جیسے کہتے ہیں پرابلم کریٹ کر رہے ہیں اپنے لیے بھی اور ملک کے لیے بھی.